ہماری قوم کو، نئی نسل کو گناہوں کے دلدل میں ڈھکیلا جا رہا ہے، اور نئی نسل اس قدر لاشعور ہے گناہ کو پہچاننے اور نہ پہچاننے کے انداز میں کہ کہنے والے کہ یہ دو مصرے یاد آتے ہیں، تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا، تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا، اندھیرے سے دھواں اٹھتا ہے اور تم کہتے ہو ساون ہے۔ اندھیرے کے جرائم کے دھوئیں کو رحمت کی برسات سے اور ترقی اور روشن خیالی کی برسات سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ یہ لمحات انتہائی دردناک لمحات ہے۔ ایسے وقت میں ماں باپ کی ذمہ داری، سرپرستوں کی ذمہ داری اور گھر کے بڑوں کی ذمہ داری بہت اہم ہو جاتی ہے۔ یوں تو ذمہ داریاں یقیناً بڑوں کی اہم ہے ہی، لیکن جس وقت تو گناہوں کے دھوئیں کو رحمت کا ساون سمجھنے کی یہ فاش غلطی کی جا رہی ہو، اس وقت تو اساتذہ، سرپرست، ذمہ دار، ان کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ خطبہ، علماء اور مفکرین کی تقریروں سے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی اور پورا معاشرہ جرائم سے پاک ہو جائے گا، تو یاد رکھیے خطبہ، علماء اور دانشور اور منبر و محراب کی صداؤں سے ایک حد تک کہ بیداری تو پیدا ہو سکتی ہے، لیکن پورا معاشرہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ معاشرے کی تبدیلی کے لیے ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے، ماحول کو پیدا کرنا پڑتا ہے، ماحول کو بنانا پڑتا ہے، اور بغیر ماحول کے جو ہے وہ کبھی بھی زندگی کے اندر انقلاب نہیں آ سکتا۔ میں آج خاص طور پر والدین سے مخاطب ہو کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا، اگر ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ تم نیک اولاد اگر زمین کے اوپر چھوڑ کر کے جاؤ گے تو وہ اولاد جب تک کہ نیک عمل کرتی رہے گی، نیک کام کرتی رہے گی، اچھے کام کرتی رہے گی، اس اولاد کی نیکیوں کا صلہ اللہ تمہیں عطا فرماتا رہے گا۔ اگر آپ قرآن پڑھے، احادیث پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا، اللہ اکبر، اولاد نیک ہے تو اولاد نیک ہونے کی وجہ سے ماں باپ کی مغفرت بھی ہو رہی ہے، ماں باپ کی بخشش بھی ہو رہی ہے، ماں باپ کی قبر عذاب کے گڑھوں میں سے، جہنم کے گڑھوں میں سے جنت کی کیاری بھی بنتی بھی نظر آ رہی ہے۔ میں ان واقعات کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن آپ نے سنا ہوگا علماء سے، مبلغین سے، خطبہ سے کہ صرف بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے ایک شخص پر سے عذاب اس لیے اٹھا لیا گیا کہ اس کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھا، اور پھر یوں فرمایا گیا کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر ہمیں رحمان و رحیم کہتا ہو، اس کے باپ کو ہم قہار و جبار ہونے کی حیثیت سے کس طریقے سے قبر میں عذاب دیں۔ تو اولاد کا نیک کام کرنا ماں باپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اسی طریقے سے اور ماں باپ کا اور اوپر کے رشتہ داروں کا نیک کام کرنا اولاد کے لیے سکون، اطمینان اور قرار کا ذریعہ ہے۔ یعنی ماں باپ اچھا کام کرے تو اولاد کی دنیا سنورتی ہے، اور اگر اولاد اچھا کام کرے تو ماں باپ کی آخرت سنورتی ہے۔ کانا ابوہما صالح، اللہ اکبر، یہ ہمیں بتا رہا ہے، کانا ابوہما صالح، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اوپر کا 10ویں یا 17ویں پشت کا دادا اگر اچھا عمل کرتا ہے تو اس کے پوتوں کے ساتھ نیچے 10ویں اور 17ویں نمبر کے پوتوں کے ساتھ انبیاء کرام کو اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے باپ کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب اگر اس کا معکوس آپ دیکھیں، تصویر کا دوسرا رخ آپ دیکھیں، تو پھر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے اگر اوپر کی نسلوں میں اچھا کام نہ کیا جائے تو پھر ہماری اولاد پریشان رہتی ہے، مشکل میں رہتی ہے، تکلیف میں رہتی ہے۔ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی ہے۔ جو بات کہی جاتی ہے کہ آپ بھول گئے، اللہ اکبر، حدیث پاک ہے، الزواجر کی روایت ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندو میری نام کی جھوٹی قسم نہ کھاؤ، میرے نام کو جھوٹی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے گا میں اس پر بھی لعنت کروں گا اور اس کی 7 پشتوں تک لعنت فرماؤں گا۔
ایک شخص جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اس کی 7 پشتوں تک کو نحوست باقی ہے۔ ابھی میرا عنوان یہ نہیں، لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ باپ دادا گناہ کرتے ہیں، اس کی نحوست نسلوں تک باقی رہتی ہے۔ کم سے کم لوگ یہ تو سوچیں کہ میں مال اس لیے کما رہا ہوں کہ میری اولاد سکون سے رہے۔ میرے بھائی، مال کمانے سے اولاد سکون سے رہے گی یا نہ رہے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم اگر اعمال کماؤ گے تو اس کی برکت سے تمہاری اولاد دنیا میں بھی سکون سے رہے گی اور آخرت میں بھی سکون سے رہے گی، اور تمہیں بھی اللہ سکون اور چین عطا فرمائے گا۔ دیکھا، ایک جھوٹی قسم کھانے کی نحوست سے 7 پشتیں داؤ پر لگ گئی۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سابقہ سماوی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ فرماتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں، اس کا پڑوسی بے نمازی پن سے راضی ہے تو اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں، اور اگر مجھے اپنی رحمت کا خیال نہ ہوتا تو میں اس کی نسلوں پر لعنت کرتا۔ غور فرمائیے۔ اسی طریقے سے زنا اور بدکاری کرنے والوں کے لیے بھی فرمایا کہ جو لوگ زنا اور بدکاری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نحوست ان کی نسلوں میں باقی رکھتا ہے۔ آپ غور کیجئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو کرے آپ کے ساتھ ختم۔ قرآن اور حدیث بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اچھا عمل کیا آپ کو بھی اس کا صلہ ملے گا، آپ کی نسلوں کو بھی ملے گا۔ آپ کی اولاد نے اچھا عمل کیا تو اس کا صلہ ان کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیجیے۔ ہم تربیت کے معاملے میں کمزور پڑ رہے ہیں، اور تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ پورا معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ آئیے تھوڑی ایک بات مجھے یہاں یاد آئی، بڑے عظیم بزرگ ہے شیخ محقق حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ان کا شمار 11ویں صدی کے مجددین میں ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ جیسے مجدد ہیں، اسی طرح شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی مجدد ہیں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ توحید کے عنوان پر شیخ مجدد الفسانی کی محنتیں ہیں اور رسالت کے عنوان پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی محنتیں ہیں۔ شیخ حج کے لیے تشریف لے گئے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی حج کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے سوچا کہ ذرا میں جنت المالا میں جو قبریں موجود ہیں، اہل ایمان کی قبریں، مومنوں کی قبریں، نیک لوگوں کی قبریں جو اللہ کے پڑوس میں ہیں، اللہ کے گھر کے پڑوس میں ہیں، اس لیے کہ کعبۃ اللہ اور جنت المالا کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، بڑا رحمت والا قبرستان ہے، ہزاروں صحابہ اس میں مدفون ہیں، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ اس میں مدفون ہیں، رسول اللہ کے بڑے شہزادے سیدنا حضرت امام قاسم سرکار قاسم ابن محمد رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اس طریقے سے بہت سارے اصحاب رسول ہیں، صحابیات ہیں، اہل البیت کے مقبرے ہیں۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایصال ثواب کے لیے، زیارت قبور کے لیے حرم کعبہ سے جنت المالا کی طرف شد رحال فرمایا، یعنی آپ وہاں تشریف لے گئے زیارت کے لیے۔ جب آپ وہاں پر تشریف لے گئے اور اہل البیت اور اصحاب کی قبور کی زیارت کے بعد، ایصال ثواب کے بعد، آپ چلتے چلتے ایک قبر کے پاس رکے۔ چونکہ آپ صاحب کشف تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو کشف کی قوت عطا کرتا ہے، یعنی انسان کی ماتھے کی 2 آنکھوں کے ساتھ اللہ اس کو نور ایمان کی بھی آنکھ عطا کرتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، کہ مومن کی فراست سے بچو، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نور کی آنکھ عطا کرتا ہے تو پھر اس پر حجابات اٹھتے ہیں، پھر اللہ اسے کشف کی قوت عطا کرتا ہے۔ تو وہ قوت کشف سے شیخ محقق نے ایک قبر پر رک کر کے مراقب ہوئے، اور مراقب ہوئے تو آپ نے قبر کے حالات کو معلوم کرنا چاہا۔ جب آپ قبر کے حالات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کیا دیکھا کہ جنت المعلا کے اندر، کان کھول کر کے سنیے، توجہ سے سنیے، یہ شیخ محقق خود بیان فرما رہے ہیں، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے۔ میرے بھائیوں بہنیں یہاں موجود ہیں، ان مقدس بہنوں سے بھی گزارش ہے ذرا توجہ کے ساتھ گفتگو کو سنیں۔ شیخ محقق فرماتے ہیں جب میں نے مراقبہ کیا، مراقبے کے بعد قبر کے حالات مجھ پر منکشف ہوئے تو میں نے کیا دیکھا، اس مبارک مقبرے کے اندر وہ آرام کرنے والا بندہ کوئی معمولی انسان نہ تھا، بلکہ سفر حج میں اس خوش نصیب کو موت کا مزہ چکھنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ ذرا غور تو کیجئے، اگر کوئی بندہ سفر حج میں انتقال کر جائے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک ہر سال اس کا ہم شکل فرشتہ پیدا کرتا ہے جو حج کرتا ہے، اور اس کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو سفر حج میں انتقال کر جائے ہر سال اس کو حج کا ثواب عطا کیا جائے گا، اس کو اللہ رب العزت ہر سال حاجی لکھے گا، اس کی مغفرت ہوگی، اس کی بخشش ہوگی۔ مگر اللہ اکبر، میرے اللہ کی شان ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ اکبر۔ شیخ محقق کہتے ہیں جب میں نے قبر کے حالات مجھ پر منکشف ہوئے تو میں نے دیکھا وہ بندہ قبر میں تو ہے مگر بے چین ہے، بے قرار ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو سفر حج میں اس دنیا سے رخصت ہوا، تو حج کے سفر میں اللہ سے ملا، یہ تو بتا تیری بے چینی کی وجہ کیا ہے، تیری بے قراری کی وجہ کیا ہے، تیرے اضطراب کی وجہ کیا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے میرے اللہ نے تو میرے لیے کوئی کمی نہ کی، لیکن میری بے چینی کی وجہ یہ ہے، میری بے قراری کی وجہ یہ ہے، میرے اضطراب کی وجہ یہ ہے کہ میرا بیٹا جو میں چھوڑ کر کے مرا ہوں وہ بد چلن ہے، وہ بدکار ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، وہ نشہ کرتا ہے، وہ برائیاں کرتا ہے، وہ جرائم کرتا ہے، وہ اللہ رسول کو ناراض کرتا ہے۔ اس کے برے اعمال جنت المعلا میں بھی مجھے بے چین کرتے ہیں، اللہ کے حرم میں دفن ہونے کے باوجود بھی مجھے بے قرار رکھتے ہیں، مجھے مضطرب رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ اگر آپ پر حالات منکشف ہو گئے، اگر آپ مجھ پر احسان کر سکتے ہیں تو کریں کہ میرا بیٹا عجب میں فلاں شہر میں رہتا ہے، آپ جائیں اور اس کو جا کر کے سمجھائیں، اس کو میرے حالات بتائیں کہ سفر حج میں تھا، انتقال ہوا، اللہ کے حرم میں کعبے کے پڑوس میں دفن ہوا، لیکن ان رحمتوں میں بھی میں تیرے اعمال کی برائیوں کی وجہ سے، تیرے پاپ اور تیرے جرائم کی وجہ سے بے چین اور بے قرار ہوں۔ اس سے کہو کہ وہ سدھر جائے، اس سے کہو کہ وہ سمر جائے، اس سے کہو کہ وہ اپنی زندگی کی اصلاح کر لے، اس لیے کہ اس کے برے اعمال مجھے قبر میں بے چین کرتے ہیں، بے قرار کرتے ہیں، مجھے مضطرب کرتے ہیں۔ شیخ محقق نے وعدہ کر لیا میں ضرور جا کر ملوں گا، نام معلوم کیا، شہر معلوم کیا، اور آپ نے اس کے بعد ایک بندے کی خیرخواہی کے لیے، اس کی بے چینی کو قبر میں دور کرنے کے لیے اس کے بیٹے تک کا سفر کیا۔ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کے لیے احسان ثواب کرنے والوں، اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے والوں، اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرنے والوں، شب برات کے موقع پہ اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر کے بیٹھ کر کے جو ہے وہ دعائیں کرنے والوں، کبھی سوچا جب تم زنا کے اڈوں پہ جاتے ہو، اللہ کے حرم میں جب پاپ کرنے والے بیٹے کی وجہ سے، اللہ کے حرم میں دفن ہونے کے بعد، سفر حج میں دفن ہونے کے بعد، کعبے کے پڑوس میں دفن ہونے کے بعد، اولاد کے باپ ایک باپ کو بے چین کرتے ہیں، تو مالیگاؤں کے قبرستان میں دفن ہونے والے باپ کی بے چینی کا عالم کیا ہوگا؟ مالیگاؤں کے قبرستانوں میں جو ہے وہ دفن ہونے والی ماں کی بے چینی کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا غور تو کرو، کم سے کم اپنا خیال نہیں کرتے، ان ماں باپ کے اضطراب کا تو خیال کرو، ان کی بے چینی کا تو خیال کرو، ان کی بے قراری کا تو خیال کرو۔ جس ماں نے 9 مہینے تمہیں پیٹ میں رکھا، اپنے شکم میں رکھا، 2 سال تک کے اپنے
لہو کو نچوڑ کر کے دودھ کی شکل میں ہمارے منہ میں منتقل کیا. نرم نرم گدوں کو جب ہم نے پیشاب کی نجاست سے آلودہ کر دیا تو سردیوں میں مائیں گیلے بستر پہ سو کر سوکھے بستر پہ نہیں بلکہ اپنے سینوں پر ہمیں سلاتی رہی. رات کے 2-2 3 بجے تک بیدار ہوتے تھے. ماں کی نیند میں خلل کرتے تھے, باپ کی نیند میں خلل کرتے تھے. ان کی شفقت اور ممتا نے ہم پر سب